بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی 6 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادیاں کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بادشاہ کو ایک حیران کن بات کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کہیں جاتی ہیں، لیکن کسی کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ جاتی کہاں سے ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن بادشاہ کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ ایک دن تنگ آ کر اپنی رعایا میں اعلان کرواتا ہے کہ جو کوئی بھی میری شہزادیوں کا پتہ لگائے گا کہ یہ کہاں جاتی ہیں اور رقص کرنے اور کہاں سے جاتی ہیں، تو میں اس نوجوان کو اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی ریاست میں سے اسے وارث بناؤں گا، اور اگر وہ نوجوان 3 دن کے اندر اندر پتہ نہ لگا سکا تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ خبر ریاست کے چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دوسری ریاست کا ایک شہزادہ آیا اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگا، یہ سب میں پتہ لگا دوں گا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے ساتھ والے کمرہ دے دیا تاکہ وہ آسانی سے پتہ لگا سکے۔ رات شہزادیاں اس کے کمرے میں آئیں اور اسے شربت پیش کیا۔ شہزادے نے وہ شربت پی لیا۔ شربت پیتے ہی شہزادے کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھیں۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن شہزادے کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو شہزادے کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ یوں ہی کرتے کرتے نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر ایک دن زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے چلا آیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو بادشاہ کی ریاست کی جانب منہ کر کے چل پڑا۔ راستے میں ایک جنگل کے قریب ایک بڑھیا لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس سپاہی نے دیکھا اور بڑھیا کے پاس رک گیا اور گھوڑے سے نیچے اترا اور بڑھیا کے لکڑیوں کا گٹھا اپنے گھوڑے پر رکھ کر کہنے لگا، بتاؤ اماں جی، آپ کو کہاں چھوڑاؤں؟ بڑھیا کہنے لگی، یہیں پاس ہی میرا گاؤں ہے جہاں میں رہتی ہوں۔ سپاہی بڑھیا اور لکڑیوں کا گٹھا گاؤں لے گیا۔ جب سپاہی واپس جانے لگا تو بڑھیا کہنے لگی، بیٹا تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو تو تم یہ کرتا لے جاؤ۔ جب تم شہزادیوں کا پیچھا کرو گے تو یہ کرتا پہن لینا، جس سے تم ان لوگوں کو نظر نہیں آؤ گے، اور شہزادیاں تمہیں جو شربت دیں پینے کو تو تم وہ شربت نہ پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست پہنچ گیا۔ بادشاہ کے سپاہی اس زخمی سپاہی سے کہنے لگے، واپس چلے جاؤ، نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ زخمی سپاہی مسکرایا اور بولا، میں یہاں تم لوگوں کا بادشاہ بننے آیا ہوں۔ سپاہی کو بادشاہ کے دربار پیش کیا گیا اور اسے یہاں کے تمام قاعدہ قانون سمجھا دیا گیا اور اسے 3 دن کی مہلت دے دی۔ رات کو بڑی شہزادی اس سپاہی کے لیے شربت لے کر آئی۔ سپاہی کو بڑھیا نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ اس نے شربت پکڑ لیا مگر پیا نہیں۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی، سپاہی نے سونے کی اداکاری کی۔ شہزادی سمجھی یہ بھی بے ہوش ہو گیا ہے۔ شہزادی خوشی سے اپنی دوسری بہنوں کے پاس پہنچی اور رقص پر جانے کا ارادہ کیا۔ اتنی دیر میں سپاہی بھی شہزادیوں کے کمرے میں پہنچ گیا اور کھڑا ان کا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ بڑی شہزادی نے اپنا پلنگ سائڈ پر کیا، جس کے نیچے ایک بہت بڑی سرنگ تھی۔ 6 کی 6 شہزادیاں اس سرنگ میں داخل ہو گئیں۔ یہ سپاہی ان تمام شہزادیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپاہی ان شہزادیوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آدھا راستہ چلنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہو گیا کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ چھوٹی شہزادی نے جب پیچھے دیکھا تو وہاں اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پوشاک کی وجہ سے سپاہی اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر وہ سب شہزادیاں ایک خوبصورت جگہ پہنچ گئیں۔ یہاں درختوں کے پتے سونے چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے طور پر کچھ پتے توڑ لیے۔ کچھ دیر بعد شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئیں۔ وہاں کافی لوگ جمع تھے اور ہر کوئی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادیاں ان کے پاس پہنچیں تو وہاں رقص شروع ہو گیا اور شہزادیاں ان کے ساتھ رقص کرتی نظر آئیں۔ یہ سپاہی بھی یہ دیکھ رہا تھا اور ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔
رقص کرنے کے بعد شہزادیاں ایک عالیشان قلعے میں جاتی ہیں۔ وہاں کھانوں پینوں کا خوبصورت اہتمام تھا۔ صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا۔ شہزادیاں واپس آنے کے لیے اجازت چاہی تو سپاہی جلدی جلدی واپس اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا ہے۔ جب شہزادیاں واپس آتی ہیں تو سپاہی کو سویا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور آپس میں بات کرتی ہیں، یہ بیچارہ بھی موت کے گھاٹ اترنے والا ہے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا اور ثبوت بھی اکٹھے کرتا رہا اور ان سے پہلے آ کر سو بھی جاتا تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا اور سپاہی سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا ان 3 دنوں میں؟ سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 6 شہزادیاں اپنے کمرے میں پلنگ کے نیچے سرنگ بنائی ہوئی ہے۔ یہ اس سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک عالیشان قلعہ ہے۔ پھر اس نے ثبوت بھی پیش کیے۔ شہزادیاں اس سپاہی کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئیں۔ جب بادشاہ نے شہزادیوں سے پوچھا تو سبھی شہزادیاں مان گئیں۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو انعام سے نوازا اور اپنی بڑی شہزادی سے اس سپاہی کا نکاح کر دیا۔ پھر بادشاہ نے وہ سرنگ بند کروا دی اور اعلان کر دیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ پھر سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔